پہلے فرمایا کہ دل نرم ہے آپس میں، کافروں پہ سخت ہیں، پھر فرمایا تو ان کو دیکھتا ہے، تو ان کو دیکھے گا رکوع اور سجدے میں گرتے ہوئے، اور وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، کوئی اور امارت نہیں چاہتے، کوئی سلطنت نہیں چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں خاص طور پر ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر ہیں، یعنی نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ دیکھو نا کہ جو سنی ہے، کون؟ نام کا نہیں، حقیقت کا سنی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، نماز اور کوئی تہجد پڑھنے والا ہو، اس کی پیشانی دیکھو چمکتی ہوگی، لائٹیں مارے گی، کیا ہوگی؟ اگرچہ چہرہ کالا ہو اندر اجالا ہے، اس کی چمک نظر آتی ہے، اس کی یہ نہیں ہے مطلب اس کا کہ سیما فی وجوہ من اثر السجود کہ ان کے نشان پڑ گئے ماتھے کے اوپر، وہ الگ بحث ہے کہ بات تو زبردستی بناتی ہیں، بات کی ہو جاتی ہیں، بات اونج بھی اتو بھی کالے دے اندروں بھی کالے لگے تالے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں، لیکن بعد وہ ہیں کہ جن کی حقیقت میں یہ محراب بنے ہیں، ان پہ اللہ کا کرم ہے، ان پہ اللہ کا، لیکن یہ وہ ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو ان کے ماتھوں سے لانٹیں نکلتی ہیں۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ، فرمایا ان کی صفت تورات میں ہے، یہ ہیں حضور کے صحابہ، تورات میں ان کی شان ہے، اور کس میں ہے؟ انجیل، انجیل میں بھی، یہ نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں، ادھر دو کا ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے یاروں کی صفت انجیل میں ہے اور تورات میں ہے، کیسے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ایسی کھیتی کی طرح کیا کرتی ہے؟ اخرج شطأہ، جب اس نے اس کا پٹھا نکالا، فآزرہ، اور پھر اسے قوت دی، اسے قوت دی، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ اور پھر اپنی پنڈلی پہ کھڑا ہو گیا۔ کس پہ؟ آپ نے کھیت دیکھا؟ کھیت سے نکلتا ہوا دیکھا ہے کومپل؟ پہلے کیسی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ قوی ہوتی ہے، قوی ہونے کے بعد اپنی پنڈلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنی، تو اللہ پاک سوق ہی یوجب الزراع، وہ کسان کو اچھی لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ شاید آپ سمجھو، میں آگے نہیں جانا چاہتا، اس پہ بات ختم کرنے لگا، وگرنہ تو آگے حدیث ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں، یہ قرآن پاک سے میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر ایمان رتی برابر بھی ہوگا نا، کبھی صحابہ پہ نہیں بولیں گے، کبھی صحابہ پہ یہ جملہ سن لیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات وہی ہے، ہمارے شاہ ایسا کہتے ہیں بہتیاں گلنا ہو جو فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑے ہوئی گل مکانی ہے، ہمارے شاہ گلوں کریے جی اگامی کام آنی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے بھی وگرنہ میرے پاس اب کتنی کتابیں، یہ مطیع الرحمان صاحب محنتیں کرتے رہتے ہیں، نشان تے نشان میں کو 3 گھنٹے دا بیان کرانا ہے، وہ پھر کسی ٹائم کریں گے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن میں نے آج تمہید ہی رکھی ہے، بنیاد ہی رکھی ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب قرآن ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنی پنڈلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ کسان کو اچھا لگتی ہے۔ آپ میں سے جو جنہوں نے کھیت دیکھے ہیں اور جو کسان ہیں، مزارع ہیں، انہیں پوچھو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں جب بیج ڈالتے ہیں، بیج کے بعد جب پھر وہ باہر نکلتا ہے پھر بھی خوشی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ قوت پکڑتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، پھر اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے، تو لہراتا ہوتا بھاگ ہوتا ہے، کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کو بھی ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے کہ محنت کی تھی، محنت کی تھی، آج رب نے پھل دیا ہے، کیسا سبز ہے، کیسا لہرا رہا ہے۔ آمنہ کے لال کے غلاموں کو رب نے یوں ہی بیان کیا ہے، یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جس طرح وہ کسان کو باتی ہے، پھر آمنہ کے لال نے صحابہ کے دین میں ایمان کا بوجھ ڈالا اور پھر ان کی تربیت کی، اتنی تربیت کی، وہ ایسے لہرائے، ایسے چمکے، کیا لازم بولے، چمک تجھ سے پاتی ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، دیکھ کر نہیں برستا ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ حضور خوش ہیں، حضور خوش ہیں، رب راضی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کتنے پکیزہ ہو گئے، کیسے کامل ہوئے کہ پھر جو ان کے پیچھے چلا ہے وہ غوث بنا ہے۔ حضرات سمجھو تو صحیح، جو ان کے پیچھے چلا ہے
تو غوث کے لیے تمہیں غیرت ہے تو غوث کے امام کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے کہ بغیرت ہی ہو. اپنے پیر کے لیے تجھے غیرت ہے تو جن کے پیچھے چل کے پیر بن رہے ہیں ان کے لیے کوئی غیرت نہیں. پھر تو بغیرت ہے. ماں کے لیے تجھے غیرت ہے, باپ کے لیے تجھے غیرت ہے, اور جن کے ذریعے ولایت ملی ہے ان کے لیے کوئی غیرت نہیں. ولایت ڈائریکٹ نہیں مل رہی, ولایت مل رہی ہے اصحاب کے ذریعے سے, آل رسول کے ذریعے سے. جو ان کے پیچھے چلے گا میرے آقا فرماتے ہیں وہ راہ پا جائے گا, وہ سیدھا چلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باغ کس طرح مہکا, کس طرح چمکا. رب فرماتا ہے پھر کسان کو باتی ہے, کسان خوش ہوتا ہے. کیوں یہ مثال دی ہے, کیوں یہ وضاحت کی ہے؟ لیغیظ بہم الکفار, لیغیظ بہم یہ بہم سے مراد صحابہ جن کو مثال دے کے سمجھایا میں, تاکہ ان سے کفار جلیں. بولو تو صحیح نہیں سر, میرے محبوب کے صحابہ پھلیں کفار جلیں. بولو پھر, میرے محبوب کے صحابہ پھلیں کفار جلیں. اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے یار کے یار چمکیں اور یہ مریں, یہ کیا ہے, اور یہ سڑیں, لیکن یار کے یار پھلیں. یار لیغیظ بہم الکفار, فرمایا کہ یہ جو مثال دی ہے کہ وہ ایسے مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر کسان خوش ہوتا ہے. تو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ صحابہ کی ان کے ساتھ تشبیہ دی. صحابہ کامل ہوئے, صحابہ کامل, عادل, مضبوط. کیوں؟ کہ لیغیظ بہم الکفار, تاکہ ان سے کفار جلیں. پتہ چلا اللہ کے نزدیک جو صحابہ سے جلتا ہے وہ کافر ہے. نہیں آپ بولے, یہ میں نہیں فتویٰ دے رہا, میں دے رہا ہوں. یہ قرآن اٹھا کے دیکھ لو, ترجمہ کوئی بھی کر لو. لیغیظ یہ نام کئی ہے. اب یہ نہ کہ ادھر پنجابی جیسے انہوں نے کئی سمجھ لے, ٹھیک ہے. یہ لامہ ابوبکر صاحب کو پوچھو, لامے کئی کے بعد ان بھی مقدر ہوتا ہے, اس لیے لیغیظ بھی نہیں پڑھے, لیغیظ. اور یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. اور پھر بہم یہ متعدی ہو رہا ہے با کے ذریعے, یہ مفعول بھی بنے گا, مفعول بھی غیر صریح. اور الکفار فاعل, فاعل. اور یہ جو بتا رہا ہے اور کون ہے اس کا قائل؟ وہ خالق کائنات, کہ کافر, تاکہ میرے صحابہ سے کون جلیں؟ بولو صحیح. اور میں کی تقریر کرا, آج جو جل رہے ہیں رب مدد لیغیظ بہم الکفار, لیغیظ بہم الکفار. جو صحابہ سے جلتے ہیں رب فرماتا ہے وہ کافر ہیں. وہ کون ہے؟ اور کافر ہی صحابہ سے جلتے ہیں. پتہ چلا جو جلتے ہیں وہ رب کے ہاں کافر ہیں, اور جن کے اندر روشن ہوتے ہیں, اور یوں سمجھو جن کے اندر کے بلب بلتے ہیں وہ سنی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے. کس کا؟ جنہوں نے اچھے عمل کیے, مغفرت کا, اجر عظیم کا. یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جن سے رب نے قرآن نازل فرما کے اجر کا وعدہ فرما دیا ہے. دکھاؤ مجھے اور کوئی ہستیاں جن کے متعلق رب نے یہ ذکر کیا ہو. صحابہ ہیں جن کے عمل کے ثواب کا بھی رب نے ذکر فرمایا ہے قرآن میں, اور وعدہ بھی رب نے فرمایا, اجر کا بھی فرمایا, اور مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا. وہ کون ہیں؟ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت ہے. تو آپ اس کو سمجھے, اس نے حالت کا خیز میں جل جائیں. یہ تھے یا رسول اللہ تے پہ جل دینے, تو ان کو شیر کوئی اور بھی لانا چاہیے نال, بے دینوں کے دل. لیکن مفتی احمد یار خان نے میری رحمت الرحمن نے بھی کمال کیا ہے. میں اسی بات پہ بات کو ختم کرتا ہوں. سنو مفتی صاحب کا شعر, 2 شعر ہیں. کتنے؟ ایک تو سمجھو کہ بہت کو آتا ہے, بہت کو آتا ہے. وہ کیا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا, بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. مفتی صاحب شاید مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایک لمحہ ولی کامل کی صحبت میں آ جانا, ایک لمحہ, اور 100 سال اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا, یہ اس سے بھی بہتر ہے.
اس سے بھی میں نے جب غور کیا تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ جو مولانا روم احمد بات کی ہے شاید انہوں نے حدیث بخاری کو سامنے رکھ کے کی ہے اور حدیث مسلم کو رکھی ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ تو وہ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ 100 سال کی عبادت پہ بھی خطرہ ہے شیطان لے نہ جائے، ہلاک نہ ہو جائے، لیکن یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا اگرچہ گناہگار بھی ہو، اگرچہ بے نیتہ بھی ہو، چھینٹا پڑ ہی جاتا ہے، چھینٹا پڑ ہی جاتا ہے۔ تو میں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرشتوں تسی دیکھتے پہ ہو کہ مجرم ہے اور پاپی مجرم ہے، گناہگار ہے، تو انہوں پاپی مجرم نظر آندہ ہے اور بے نیتہ نظر آندہ ہے، میں تو یار نظر آندے نے، اینا کو جڑا بیٹھ جاندہ ہے وہ تے تسی پاپی مجرم دی بات کر رہے ہو، متقی تو متقین ہے، اینا کو گناہگار تو گناہگار بیٹھ جائے، ہم گناہگار کو نہیں دیکھتے، یاروں کو دیکھ کے چھینٹا مار دیتے ہیں۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کے آگے یہ نہیں لکھا کہ بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، بس پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرح 100 سالہ طاعت بے ریا، ایک لمحہ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنے والا، ایک لمحہ، اور ایک طرف 100 سال عبادت کرنے والا، دونوں کو سامنے رکھو، تقابل کرو، تو مولانا روم کہتے ہیں وہ بہتر ہے، کیونکہ ایک لمحے سے اس کا ایمان بچ جائے گا۔ اس کا میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، بخاری سامنے رکھو، مسلم سامنے رکھو، اور یہ جو بول رہے ہیں کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کہاں ایران کے خریدے ہوئے، پتہ نہیں اور رفز کے خریدے ہوئے، کہاں سے یہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ ولیوں کی شانیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولی کامل کے پاس کوئی بیٹھ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، اور حدیث بخاری بیان کرتے ہیں۔ اور اب یہ نیٹ کا دور ہے، آپ اس نیٹ کو دیکھو، اور میں کہتا ہوں نیٹ کا بھی دور ہے اور شیطان کا بھی زور ہے اور فتنوں کا بھی زور ہے، اور سنیوں کو ضرور کرنا چاہیے اس میں غور۔ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ غور، کیونکہ شیطان چہروں میں بھی آتا ہے، چہرہ بدل کے آتا ہے، اور یہ حدیث پڑھ کے تو ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ ہم نے کہا ایمان ہے تیرا، اس بات پہ تو پکا ہے کہ جو ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے حدیث کی روح سے، وہ گناہگار بھی ہو تو بدبخت نہیں ہوتا، بدبختی مٹ جاتی ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو بتا آمینہ کے لال کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اور جو آمینہ کے لال کے پاس ایمان کی حالت میں بیٹھے ہیں اور ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، وہ صحابی بنے ہیں، تو بتا ان کی ایک لمحے کی صحبت اور پوری کائنات اکٹھی کر لو صحابے کے بعد، اور ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے بھی اکٹھے کر لو، غوث قطب ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں، بتاؤ کسی صحابی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا جو بعد میں آنے والے ہیں، اور جو آمینہ کے لال کے پاس بیٹھنے والے ہیں، جو حضور پہ ایمان رکھ کے ایمان سے جانے والے ہیں، بتاؤ پھر ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مفتی صاحب نے کہا، کیا کہا؟ ادھر کہا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء، تو مولانا حکیم الامت مفتی احمد یارہ نے میرا مطلب کیا کہا؟ یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ۔ میں نے جو بات حدیث پاک کے سامنے رکھ کے کی ہے نا، اب اس شعر کو بھی سامنے رکھو، یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ لکھ سالہ، کتنی؟ ادھر کتنی تھی؟ 100 سالہ، ادھر کیا ہے؟ بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا۔ مولانا روم نے کہا کہ ایک لمحہ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا 1 سال بے ریا عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور حکیم الامت بولے، انہوں نے کہا ایک لمحہ آمینہ کے لال کے پاس بیٹھنا، ایک لمحہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، وہاں 100 ہے یا لکھ سال، یہاں لکھ سال بے ریا عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ آقا اگر سمجھ آ جائے تو کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ انگلی نہ اٹھائے، حضور کے کسی صحابی پر بھی انگلی نہ اٹھائے۔ جو میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اس میں یہی رکھا ہے کہ کسی کی بے ادبی نہیں کرنی، اور بغض معاویہ کی وجہ سے بندہ کہاں سے بھی کہاں جاتا ہے، پھر وہ قرآن پہ بھی بولتا ہے، آمینہ کے لال پہ بھی بولتا ہے۔ کس پہ؟ وہ اس طرح بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور نے ان پہ اعتماد کر لیا، انہیں کاتب وحی بنا لیا، انہیں پھر ان کی بہن سے شادی بھی کر لی، اور پھر انہیں کیا کر لیا؟ مومنین کا ماموں بنا لیا۔
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اپنا سالہ بنا لیا اپنا. تو پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور سے بھی لغزش ہو گئی جیسے آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. بغض معاویہ کیا ہے؟ تو یہ شروع میں میں نے ادھر سے کیا تھا اور اختتام بھی اسی پہ کر رہا ہوں کہ بغض معاویہ سے بندہ نہ رسول اللہ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی قرآن کو چھوڑتا ہے. اور جو سارے یاروں سے پیار کرتا ہے، سارے یاروں سے پیار کرتا ہے، اس کا ہی ہر وقت اللہ کی طرف خیال رہتا ہے اور آمینہ کے لال کی طرف خیال رہتا ہے. اسی شعر پہ بات کو ختم کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت مرتبہ نے کہا، انہیں جاننا انہیں ماننا، انہیں جاننا انہیں ماننا. انہیں بھی کر لو، انہیں ماننا. آج کل پتہ نہیں شخصیت پرستی بھی بڑی اگے نکل گئی. کیا ہو گیا؟ ایک میں سن رہا تھا حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، کوئی کسی کو مجدد بنا رہا ہے، یعنی میں مجدد بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مجدد کی ہوتا ہے تشریح کا بھی نہ پتا ہو. مجدد کسے کہتے ہیں؟ کسی کو غوث الغیاث بنا دیا ہے، کسی کو قطب الاقطاب بنا دیا ہے. یعنی اس کمینے کو آپ نہیں پتا، کبھی کیا منہ سے نکال دیتا، کبھی کیا نکال دیتا، نام کا حسن پتہ نہیں اندر کیا ہے، عجیب قسم کی. پیچھے جب وہ میلاد النبی کی بات آئی تو کہنا اللہ پاک میں فالیا فرو پنگڑے پاؤ، نعوذ باللہ من. ایسے کمینے اوپر آ گیا تو بات ہی ہوں کہ بعد میں رجوع کرنا. پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں، کھچ ماری ہے تو چبل ماری. اور قرآن کے امت پھر سنیوں پہ بات آتی ہے، کبھی کیا بات کبھی کیا بات. انہیں کیا کہا کہ وہ فلاں بزرگ تھے تو انہوں نے یہ پڑھا انہیں جاننا، تو انہیں اس لیے پڑھا کہ سامنے دیکھ کے کہہ رہے تھے انہیں جاننا. اب سن رہی ہو، کوئی محبت بھی ہوتی ہے، کوئی ہاتھ بھی ہوتی ہے. میڈیا کا دور ہے اور شیطانوں کا زور ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ پھر بھی نہیں غور کرتے، آپ پتہ نہیں کیسی کیسی تشریحیں کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ کرنے میں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کچھ باتیں روکنی پڑتی ہیں، سمجھانی پڑتی ہیں. اور میرے شاہ صاحب نے یوں سمجھایا. کیا سمجھایا آپ نے؟ کیا تھے؟ پکا کرو انہیں جاننا. کیا پکا کرو؟ انہیں ہی جانا ہے. تو جنہیں انہیں جانا ہے پھر کسے انہوں نہیں جانتا. انہیں ماننا ہے، پکیاں کرو، کہن تک نہ رہو، انہیں مانا انہیں جانا. اور کبھی کیا کھچ ماری، کبھی کیا کھچ ماری، کبھی کسی کے پاس بیٹھا ہے، کبھی کسی کے پاس بیٹھا ہے. انہیں ماننا انہیں جاننا، یا پکا کر لو اور یہ تمہاری کردار سے نظر آئے کہ انہیں ہی مانا انہیں جانا. پھر جب قبر میں جاؤ گے نا پھر کہو گے انہیں جانا انہیں ماننا. نہیں سمجھ آئی؟ پھر یہ پکا ہوگا تو ادھر جا کے کہے گا نا انہیں جاننا انہیں ماننا. ادھر کسی کو جانا تو پھر ادھر کیسے جانے گا؟ اس لیے یہاں پکا کرے، پھر جب قبر میں جائے تو پھر کیا؟ ہاں، اب رہ گیا اہل اللہ کی بات. اور جب دوسری دیکھے تو حضور روحانی طور پہ دور ہے ہی نہیں. تو اگر انہیں بھی کہہ دیا جائے تو کون سا مسئلہ ہے؟ انہوں نے یا رسول اللہ ہی تو پیڑ پہن دی ہے کہ یہ کہتے ہیں حضور سنتے ہیں تو ہم کہاں سنتے ہیں، تجھے کون سا مسئلہ ہے؟ حضور ہر بریک کے بریک سنتے ہیں، بریک سے بریک سنتے ہیں. لہذا ہم جو بھی کہیں انہیں جانا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہے، انہیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. انہیں تو ان سے کون سی شاید دور ہے، ہم ہی دور ہیں. تو اس لیے اس کو پکا کرنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان کیا. اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مالک ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو شعر کے بعد دعا کرتے